الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مأوانا ومنبعنا ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر أمر مبرك قضي الإنسان لنا إن شاء الله بندائی پروردگار محمد احمد نبی دوستداری چاریار مطابع اولاد علی مذہب حنفی ادان ملت
چاند سورج بھی ان کے قدموں میں، چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا، ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹایا، اپنے پیارے علی ولی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، لمبے سجدے کیے نبی نے کہا، اے نواسے تیری خوشی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور دین مانگی ہے ان کی اے حاکم، دین مانگی ہے ان کی اے حاکم، میں نے بس آخری وقت کے لیے، میں نے بس وقت آخری کے لیے، میں نے بس وقت آخری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء دستگیر دو جہاں علم مصالح بکسا حامی شفیع مجرمات جان کائنات جان جہان کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الحترام محتشم مکرم
سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا مجدہ الکریم کا کروڑا مرتبہ شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس مبارک دن جمعہ کے مبارک کے موقع پر اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ رب العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے، اللہ جل وعلا مجھے اس آیا مبارکہ کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اسی وقت سورۃ المائدہ میں رب العالمین نے بہت ہی اہم ترین عظمت والی، شان والی اس دین اور اسلام کے وعدہ سے تذکرہ فرمایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور میں نے تمہارے اوپر پوری کی ہے نعمتی، اپنی نعمت کو، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے بہترین جو دین ہے وہ اسلام ہے، تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حضور کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہوا، حضور کا دنیا سے حضور نے پردہ کیا، تو حضور کے پردہ کرنے کے بعد بڑے بڑے فتنے سامنے آئے اور بڑے بڑے فتنوں نے سر کو اٹھایا، بڑی بڑی آندیاں چلی، طوفان اس طرح کے آئے۔ ایک طوفان تو ظاہری طور پر ہوتا ہے، ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، گرد و غبار ہوتا ہے، حتیٰ کہ پتھر بھی اڑتے ہیں۔ ایک تو یہ آندھی اور طوفان ہے، اس کو طوفان اور آندھی کہا جاتا ہے۔ لیکن دین کے اوپر، اسلام کے اوپر بھی طوفان آتے ہیں، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، جیسے آج کل کے دور میں بھی شروع ہے۔ بڑے بڑے فتنے دین پر وارد ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑا دین پر حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی آندھی اور طوفان کیا ہو سکتا ہے کہ ہر دور میں یہود و نصارہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہمارے وقت اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سریعام گستاخیاں کرتے پھرے، سریعام خاکے بنائے۔ یہ بڑی بہت بڑی آندھی اور طوفان ہے۔ حضور کے نام کی فلمیں بنائی جائیں، نبیوں کے نام کی فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی فلم چل رہی ہے، کبھی حضرت ابراہیم کے نام کی چل رہی ہے، اور دیگر انبیاء پر بھی لوگوں نے فلمیں بنانا شروع کر دیا۔ تو یہ سراسر غلط ہے اور دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی حال میں دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بندہ ایسی فلمیں دیکھے جو دین پر مبنی بھی ہو، اسے نبی کی نام پر بھی بنائی جائے۔ تو اس لیے کہ وہ اس کے اندر جو فلموں کے اندر کام کرنے والا ایکٹر ہے، جو اداکار ہے، وہ تو عام ایک مراسی ہوگا، کنجر ہوگا، جو کسی جگہ پر کوئی اور رول کرے گا، کسی جگہ پر کوئی اور رول کرے گا، وہ تو ایکٹر ہے۔ لیکن اس ایکٹر کو نبی کا ماشاء اللہ نام دے کر اس کو بنایا گیا، اس کا پھر نام لیا جاتا ہے۔ تو لوگ آج کل یہ بہت دیکھتے ہیں، لیکن شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ وہ اس لیے منع کرتی ہے کہ کسی نبی کا نام لیں گے تو فوری طور پر یوسف علیہ السلام کا نام لے فلم کے اندر، تو ہمارا خیال فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جائے گا۔ حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، لیکن عام بندہ جس کو وہ نام دیا گیا ظاہری طور پر، وہ گناہگار بھی ہے، وہ دنیا کا ایکٹر کنجر بھی ہوگا، گناہگار بھی ہوگا، لیکن ہمارا خیال اس نبی کی طرف جائے گا جس کے بارے میں اس کو دیا گیا۔ تو یہ طوفان اور آندیاں جو دین کے بارے میں یہود و نصارہ ہر دور میں ہر لمحے مسلمانوں کے
رکھتے ہیں، یہ سب سے بڑی باتیاں ہیں۔ جب حضور نے ظاہری طور پر پردہ کیا تو بڑی بڑی باتیاں بھی آئی، کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، اور لوگوں نے زکات دینے سے بھی انکار کر دیا۔ جو حضور کے زمانے میں زکات دیا کرتے تھے تو انہوں نے زکات دینے سے بھی انکار کر دیا، اور دو مردوں نے اور ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں معاذ اللہ۔ ادھر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کے رنگ جو حضور سے سچا اور پکا پیار کیا کرتے تھے، جو حضور پر اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا تن من دھن جب حضور کے قدموں پر جن صحابہ نے نچھاور کر دیا تھا، جب حضور کا ظاہری پردہ ہوا تو وہ صحابہ جن کی دید ہوتی ہو، ہر روز حضور کی دید کرتے تھے، ہر روز حضور کی دید کرنے سے ان کی دید ہوتی تھی، تو اندازہ فرمائیں کہ وہ صحابہ کا پھر کیا عالم ہوگا جو دیوانہ وار گلیوں میں چکر لگاتے ہیں، مستانہ وار کبھی ادھر جاتے ہیں، حضور نظر نہیں آتے، کبھی ادھر جاتے ہیں، تو صحابہ کے چہرے جو ہے وہ سرخ کی طرح ہو گئے، غم کر کر جب کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بات کیا کرتے تھے تو کبھی کبھی آپ کے منہ سے خون آتا تھا۔ توجہ سے سوال کرنا، جب حضور کے ظاہری پردہ حضور نے کیا تو کئی صحابہ نے تو رو رو کر برا حال کر دیا، ہر وقت روتے تھے، تو رونے سے جو وبال غم کا جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور کے بہت قریبی تھے، اور صحابہ میں عمر میں بھی بڑے تھے، اور صحابہ میں سب سے بڑا مقام میں مقبولیت میں مقام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو آپ جب حضور کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد جب آپ گفتگو کیا کرتے تھے تو احادیث میں موجود ہے کہ آپ کے منہ سے کبھی خون ٹپکتا تھا، کبھی کبھی منہ سے خون آتا تھا، تو صحابہ نے تحقیق کیا ہے ابو بکر آپ کے منہ سے خون کیوں آتا ہے؟ آپ کو بظاہر ٹھیک ہے، بیمار بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب حضور کا پردہ ہو گیا، صحابہ کو فرمایا تم نے تو رو لیا، اپنا جو غم کا غم ہے اس کو اپنے اندر سے نکال کر باہر آنسو کی صورت میں نکالا۔ فرمایا صدیق نے اپنے اندر ہی اس کو غلط کر دیا، میرا اندر کٹ گیا ہے، میرا غم اندر ہے، میں نے اس کو باہر نہیں نکالا، میرا اندر زخمی ہے، اندر زخم بن چکے ہیں میرے اندر بدن کے اندر، تو جب میں گفتگو کرتا ہوں تو وہ زخم خون بن کر میرے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو حضور کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد صحابہ کا یاد ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینا بند کر دی۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت مدینہ منورہ کے اندر چھائی ہوئی ہے۔ ان حالات کے اندر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی ہے وہ قیامت تک کہ مسلمانوں کے لیے ایک مینار نور ہے، ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کی، ہمارے آقا مولا کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر تشریف لے گئے، اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی کر سکتا ہے، اس لیے کہ بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جو میرے منہ آقا کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، یا تو اللہ کا قرآن بن گیا، یا شریعت مصطفیٰ بن گئی، یا حدیث مصطفیٰ بن گئی، یا شریعت کا قانون بن گیا۔ اس لیے کہ بدلے کا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، کیونکہ حضور کا بولنا رب العالمین کا بولنا ہے۔ سادے نبی دی زبان، سادے واسطے قرآن کسے ہو نہ بیان چنگا لگتا ہی نہیں، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور آج مسلمانوں کو اسلام کے نام پر کٹ لگتا ہے، اگر اسلام کی بات کریں تو یہ
نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ آپ دوسرے ملکوں کے اندر بھی یہ پھیل چکا ہے، اور یہ صرف پوری پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی چھائی ہوئی ہے، اور ان میں دم خم نہیں۔ اسلام کو بطور ایک مذاق، اسلام کو بطور ہم نے فیشن استعمال کیا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو صحیح معنوں میں اس کی پیروی کی ہوتی تو ہمارے چہروں پر حضور کی سنت ہوتی، گلیوں بازاروں میں چور بازاری نہ ہوتی، لوٹ مار نہ ہوتی، زنا خانی نہ ہوتی، شراب خانے نہ ہوتے، بچیوں کو چھوٹے چھوٹی بچیوں پر ان کے ساتھ ریپ نہ کیا جاتا۔ اگر آج میرے آقا کا دین ہوتا نا، آج دین مصطفیٰ ہوتا، کسی نے چوری کی ہوتی، اس کے شریعت کے مطابق ہاتھ کاٹے ہوتے تو پورے علاقے کے پورے ضلع کے اندر کوئی چوری کرنے کی ضرورت نہ کر سکتا۔ آج ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے حضور کی شریعت کو نافذ نہیں کیا، نہ ہمارے حکمرانوں نے نافذ ہونے دیا۔ اگر نافذ ہونے دیتے تو آج چور بازاریاں بند ہوتی، لوٹ مار نہ ہوتی، عوام کا پیسہ وہ جو عیاشیوں پر بسر کرتے ہیں، عیاشیوں پر لگاتے ہیں۔ ایک وزیر میں جانا ہوتا ہے، 50 گاڑیاں آگے ہیں، 50 پیچھے ہیں، 250 300 500 بندہ افسر اس کے لیے اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، تو وہ جو 50 گاڑیوں کا پیٹرول ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اس میں جانا ہے، اسمبلی یہاں جانا ہو یا کسی اور جگہ وہ جانا ہوتا ہے، تو اتنا پروٹوکول وہ گاڑیوں کا پیٹرول کہاں سے جاتا ہے؟ یہ ہماری جیبوں سے ہو جاتا ہے۔ تو آج سب کچھ اگر ہم نے حضور کی شریعت کو نافذ کیا ہوتا تو آج کوئی زکات لینے والا بھی نہ ہوتا۔ جب شریعت نافذ ہوتی ہے، جب اسلام آتا ہے تو اسلام سب سے پہلے ہر گھر میں کھانا پہنچاتا ہے کہ لوگ بھوکے نہ مریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شریعت نافذ ہوئی نا، جب اسلام نافذ ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی رات ہو رہی تھی، تو آدھا اسلام پوری دنیا میں نافذ ہو چکا تھا، اور پھر یہ وقت بھی آیا کیونکہ اسلام بھوکا نہیں مارتا، اسلام سب سے پہلے روٹی دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ آپ شریعت پر چلو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہہ رہا تھا کہ اسلام بھوکا نہیں مارتا، جب اسلام نافذ ہو تو پھر وقت کے خلیفہ امیر المومنین فاروق اعظم بھی ہو، اپنے پشت پر گندم کا توڑا یا آٹے کا توڑا اٹھا کر کسی غریب کی جھونپڑی میں لے کر جاتے ہیں کہ وہ بھوکا نہ مرے۔ کل قیامت کے دن اگر پوچھا گیا کہ اے عمر تیرے دور حکومت میں فلاں کوئی بھوکا مر گیا تھا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ ایسا وقت بھی شریعت کے نور ہے، اور شریعت کے تمام ترین اس بات کی گواہ ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ ایک عورت اپنی جھونپڑی میں سیدنا فاروق اعظم رات کو کشت کر رہی ہے، کشت کرتے کرتے اپنے ماتھا روح بدلا ہوا ہے، چہرے پر نقاب کیا ہوا ہے۔ جو اسلامی حکمران ہوتے ہیں وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جب شریعت سے محبت ہو، جب اپنے دین سے محبت ہو، قرآن سے محبت ہو تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جب ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوگی، اب حضور سے سچی محبت ہوگی، پھر حضور کے قانون سے محبت ہوگی، پھر ہمیں شریعت مصطفیٰ سے محبت ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکر لگا رہے ہیں، ایک جگہ پر جھونپڑی میں دیکھا چھوٹے چھوٹے 2 بچے رو رہے تھے، ان کی ماں ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، وہاں سے آگ جلا رہی ہے، تو وہاں پہنچے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ کل 2-3 دن سے بھوکے ہیں، جب صبح ہوتی ہے یہ روتے رہتے ہیں کھانے کے لیے، میرے پاس کھانا نہیں ہے، میں نے ہنڈیا ویسے پانی رکھا ہوا ہے، ان کو دلاسا دیتی رہتی ہوں کہ ابھی کھانا پکنے والا ہے، ابھی کھانا پکنے والا ہے۔ اور کہنے لگی کہ عمر فاروق اس دور کے خلیفہ ہیں، کل جب قیامت کا دن ہوگا میرا ہاتھ ہوگا اور عمر کا دام، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، میں پوچھوں گی کہ اے عمر تیرے دور حکومت میں میرے بچے بھوک سے بیٹھتے رہے اور تو حکومت کرتا رہا، اور اب یہ نہیں پتا تھا اس کو سامنے فاروق اعظم ہی ہے
جن کے بارے میں بات کر رہی ہوں اور نہیں، وہ مقبر کے بستر پر سونے والے نہیں، ان کے سامنے کوئی دربان یا کوئی پروٹوکول دینے والے سپاہی نہیں ہے کہ اندر افسر سو رہا ہے اور باہر وہ بیچارے سپاہی ساری رات باہر اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ عمر اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو جن سے میں بات کر رہی ہوں یہی عمر فاروق ہے۔ تو جب یہ سنا دنیا سے کہ میرا ہاتھ ہوگا، حکومت کا گریبان ہوگا، میں پوچھوں گی کہ تیری دور حکومت میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جب یہ سیدنا فاروق اعظم نے سنا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا حکمران ہوتا ہے، ایسے حکمران ہوتے ہیں کہ سوتے نہیں، اگر رعایا پریشان ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کو رلانے والے ہیں، خود عیاشیاں کرتے ہیں اور رعایا ہمارے جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ بھوک سے مرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ واقعات آپ سنتے رہتے ہو سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر، ٹی وی پر، کہ پچھلے دنوں میں ایک بندے نے اپنے 3 بچوں کو ذبح کیا، 3 بچوں کو ذبح کیا اس لیے کہ ان کے پاس وہ کپڑے مانگتے تھے، دینے کے لیے اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ تو جب اگر بچے روتے بلکتے ہو تو پتہ تو پہلے ہی مر جاتا ہے۔ جب بچے روئے، کھانے سے روئے، بندے کے پاس کچھ نہ ہو، بندے کے پاس کپڑے نہ دینے کے لیے، بچوں کو کپڑے دینے کے لیے عید کا دن ہو، کپڑے بھی نہ ہو، بچے روتے ہو کہ باپ یا پھر ہمیں کپڑے چاہیے، اچھے کپڑے چاہیے، ہمیں کھانا اچھا چاہیے، تو باپ تو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ تو ایسے واقعات ہمارے پاکستان کے اندر سینکڑوں موجود ہیں اور ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں، خود یا خودکشی کر لیتے ہیں، جب بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، جب بچوں کو مار دیتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اسی وقت گئے، آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم بھی تھا، وہاں لنگر کھانے جاتے ہیں، وہاں سے آپ نے راشن لیا، راشن اس کہا آپ کے جو ساتھ دربار تھا آپ کا، اس نے کہا کہ حضور مجھے کہیں آپ تو میرے مومنین ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ مجھے کہیں کہ میں خود اپنے کندھے سے اٹھا کر یہ راشن کچھ گڑیا کے بارے میں کر جاتا ہوں۔ تو جب آپ نے اس نے کہا نا، سیدنا فاروق اعظم کو جواب میں فرمایا کہ یہ بوجھ میرے اوپر ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا جو عمل ہے میرے ساتھ جائے گا، اس لیے یہ بوجھ تمہارے سر پر نہیں ہے، یہ بوجھ عمر کے سر پر ہے۔ ہونے کے باوجود بھی آپ نے خود اس لنگر کو اٹھایا، اس گڑیا کے اس کی کوٹھی پر پہنچے، اس کی کٹیا پر پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے اور احادیث میں موجود ہے کہ اس گڑیا کے لیے سیدنا فاروق اعظم نے کھانا تیار کر رہے ہیں، اب ہانڈی رکھی ہے، اب نیچے سے کبھی لکڑیاں چل رہی ہو تو کبھی پھونکنے کے ساتھ پھونک مار کر آگ کو جلایا جاتا ہے، کبھی آگ بجھتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم وہاں پھونکے مار مار کر آگ کو جلا رہے ہیں اور آپ کی داڑھی سے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ عالم ہے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا۔ جب کھانا تیار ہوا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں، گڑیا کو کہا کہ اب فاروق جو تم نے بات کہی تھی نا فاروق اعظم کے بارے میں، وہ اب اس ارادے سے بدل جانا، اس کو معاف کر دینا۔ تو اس گڑیا نے کہا کہ میں تو عمر سے تو میں نپٹوں گی، جب قیامت کا دن ہوگا اس سے معافی نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن عمر کو معافی نہیں ہے۔ جب ادھر دیکھا کہ گڑیا یہ کہتی ہے، سیدنا فاروق اعظم بچوں کی طرح مل مل کر رو رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ عمر کو معاف کر دینا۔ پھر آخر کار کہنا پڑا کہ میں ہی عمر ہوں جس کے بارے میں تو کہتا ہے جو گڑیا تھی وہ حیران پریشان رہ گئی کہ وقت کے امیر المومنین ہو تو یہ عالم ہے، اسی وقت آپ سے معافی مانگی کہ آپ سے معاف نہیں کیا جائے گا، میں جو کہا تھا میں وہ اپنے الفاظ واپس لے لی۔ تو یہ اسلام ہے، سب سے پہلے جب اسلام نافذ ہو سب سے پہلے روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ اور عمر جیسے جنہوں نے صحابی کو جس کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جب اسلام ہوتا ہے تو عمر ایسے پوچھا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، امیر المومنین تھے، جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی نا، تو مال غنیمت میں کہاں سے چادریں آئیں اور
ایک چادر کی ایک قمیض بن سکتی ہے یا شلوار بن سکتی تھی یا تہمت بن سکتا تھا یا قمیض بن سکتی تھی. اسی طرح مسجد نبی کے ممبر پر آپ تقریر کر رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ نیچے بیٹھے ہیں، امیر المومنین کسی نے پیچھے سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اے عمر، یہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ چادریں تو فلاں والے غریب سے آئی تھی اور ہر ایک میری تھی، یہ آپ کے پاس دو کیسے آ گئی؟ دو ہیں تو قمیض اور شلوار بنی ہے، یا تو شلوار بن سکتی تھی یا قمیض بن سکتی تھی، لیکن آپ نے شلوار بھی وہی پہنی ہے، قمیض بھی وہی پہنی ہے. اسلام ہو تو اسلام عمر سے بھی پوچھ سکتا ہے، ایک عام بندہ کھڑے ہو کر بھی پوچھ سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے. جب سیدنا فاروق اعظم اس بندے نے پوچھا تھا کہ حضور یہ ہمیں تو ایک ملی تھے، یہ آپ کے پاس دو کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرا عبداللہ ابن عمر، آپ میرا بیٹا عبداللہ دے گا، کیونکہ آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے بتایا کہ میرا اس سوال کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا، تو آپ کے بیٹے عبداللہ بھی اسی جگہ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا کہ جب یہ مال غنیمت سے چادریں آئی تھی نا تو سب کو ایک دی گئی تھی. فرمایا جو میری چادر، میرے حصے میں بھی چادر آئی تھی تو میں نے اپنے والد صاحب کو وہ چادر دے دی تھی، یہ آپ اپنے فرمائے. جب اسلام ہو تو اسلام عمر سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کہاں سے چیز آ رہی ہے. لیکن آج آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ آج ہمارا حال کیا ہے. ہمارے پیسوں سے عیاشیاں کی جاتی ہیں، پروٹوکول ایسا ہوتا ہے کہ پوری سڑک بلاک ہو جاتی ہے، پورا شہر بلاک ہے. ایک حضرت صاحب گزر رہے ہیں، ہزاروں گاڑیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، وہ سیکڑے بھی ساتھ ہیں، کاریں بھی ساتھ ہیں. تو یہ کہاں سے آیا؟ اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا جائے گا کہ مال دیا تھا اس کو خرچ کہاں کیا، اور جو حاکم ہوگا حاکم وقت سے تو زیادہ پوچھا جائے گا کہ تیرے اوپر پوری ملت کا اور تمہارے اوپر وزن تھا، بھار تھا، تو تم نے کیا کیا. تو یہ سے پوچھا جائے گا. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. رب العالمین ہمیں جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے عاشق ہیں، رب العالمین ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے. تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کر رہا تھا کہ اسلام کو بطور لوگ مذاق کے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جس کا کھاتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. ہمارے حکمران غیروں کا کھاتے ہیں، یہود و نصارہ کا کھاتے ہیں، پھر کفر کے ساتھ آنکھیں ڈال کر آنکھوں میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا کردار ان جیسا ہے، ہمارا لباس بھی ان جیسا ہے، ہمارا رہنا سہنا بھی ان جیسا ہے. اس لیے کہ ہم نے حضور کی شریعت کو ہلکا جانا. اگر ہم نے حضور کی شریعت کو سب سے افضل اور اعلیٰ جانا ہوتا تو آج ہم بھی افضل اور اعلیٰ ہوتے دنیا کے اندر یہود و نصارہ کی نظر میں. اور آپ دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کے اندر جو حال ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے. اقبال نے کہا تھا حق را مسجود سرما را طوافے، بہتر ہے کہ چراغ حرم قدیر بجا دو. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان بھی بڑا عجیب ہے، مسجد میں آ کر سجدے کرتا ہے اور باہر نکل کر کتوں کا طواف کرتا ہے. مسجد میں دعا کر سجدے کرتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو پھر اسی دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو حال و ناز و جان کر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیر کروں گا، نماز پڑھوں گا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی بدل کروں گا. لیکن جب باہر نکلتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر شناکاری بھی کرتا ہے، پھر ملاوٹ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، کنجروں کے محفلوں میں بھی جاتا ہے، طوائفوں کے اڈوں پر بھی جاتا ہے. فرمایا کہ یہ مسلمان کون سا مسلمان ہے؟ یہ فقط نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. بلال حبشی جب اذان دیتے تھے تو لوگ کانپ جاتے تھے آپ کی اذان کو سن کر.
آپ کے دل میں دین کی ایسی محبت ہوتی تھی نماز کے بارے میں کہ جب آپ اذان ہو گئی ہے اب ہر کام کو چھوڑ کر ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے، اب اذان ہو گئی ہے اپنے کاروبار کو ہم نے بند کر دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا اے مسلمانوں جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے، سبحان اللہ، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار ٹھپ کر دو، بعد نماز پڑھ کے پھر کاروبار کرو گے تمہارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، اللہ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ بیماریاں بھی دور فرمائے گا۔ لیکن ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے ہمارا ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے تاش والی کھیلی جا رہی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہے کھٹی کھٹا پھیرنا دیا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، کوئی تعظیم نہیں، اذان کی ٹی وی اس طرح ہی چلتا پیا، گپا لوگ ویسے جا رہے ہیں، آگے گفتگو ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ اذان شروع ہوئی ہے مگر 2 منٹ نماز سے اپنا منہ بننا بند کر دے، کوئی اذان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نہ نماز کی قدر و قیمت ہے نہ اذان کی کوئی قدر ہے۔ اگر اذان کی قدر نہیں کریں گے، نماز کی قدر نہیں کریں گے، قرآن کی قدر نہیں کریں گے، مسجد کا احترام نہیں کریں گے تو سارا حال پھر یہودیاں تو بھی بد کیوں ہے؟ مسجد تو بعد جتنے موٹر لگی ہے ساری مسجد تو بعد اتنے لوگ گل سن کے جاتے ہیں، مسجد کے اگے لوگ گل پھیلاتے رہتے، کوئی کسی کو کوئی تعظیم نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ یار مسجد ہے ادب و احترام نہیں کر پوچھا جانا ہے قرآن کی بات کہ تو کی کیتا سی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی نے بچائے کہ حضور نے دیکھا کہ اتنے گند پیا کسی نے تھوک گھاس اٹھیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سخت حضور ناراض ہوئے، حضور نے فرمایا کس نے گند پھیلایا؟ پتہ چلیا کہ فلاں بندے نے تھوک سٹیا سی یا گھاس سٹیا سی، وہ حضور دی بات میں معافی منگنے واسطے آیا، میرے حضور نے چہرہ پھیر لیا کہ تو مسجد کا احترام نہیں کرتا، کہ اللہ کا گھر ہے، اپنے گھر کو بڑا صاف رکھ لیا سی، کبھی ہر بھی سامنے نہیں سٹ دیا سی، لیکن مسجد کوئی تعظیم نہیں کر رہی، ادب ہے احترام ہے، تو باہر گل کر رہے ہیں کہ باہر موٹر دے کول لوگ گل سٹ کے جاتے ہیں، کیونکہ مسجد کی دیوار ہے کہ پوچھا جانا ہے، ہمسایہ کو بھی پوچھا جانا ہے کہ تسی مسجد کی تعلیم تانوں کہ اللہ نے اینا تاکہ تے فضل کیتا سی کہ تانوں مسجد دا ہمسایہ بنایا سی اللہ نے اپنے گھر دا، تسی تے اللہ نے اینا برکت والا گھر ہے، اللہ کی مسجد اللہ نے تاکہ تے اینا کرم کیتا کہ تانوں او دا ہمسایہ بنا دیتا گیا، لیکن تسی پھر تعظیم کی نہ تھی نماز پڑھنا ہے کہ نہ تھی اللہ ادب و احترام کیتا، یہ پوچھا جاتا ہے، اور ایک چھوٹے چھوٹے گلاں بندے کو بڑی دور لے کے چلی جاتی ہیں، بندے کا رزق بھی بند ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اللہ میری رزق چک لیتا ہے اس بندے کا، پھر اللہ نے تعظیم نہیں کرتا، قرآن کا ادب نہیں کرتا، اپنے اسلام کا ادب نہیں، دین کا ادب نہیں، حضور کی احادیث کا ادب نہیں، مسجد کا احترام نہیں، تو وہ دنیا میں کوئی احترام نہیں کرا گا، وہ بندہ کوئی لوگ خوار ہوئے گا۔ اقبال نے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، آج اذان ہوتی رہتی ہے لیکن ہمارے اندر وہ جو اذان والی روح ہے ہم نے وہ ختم کر دیا، روح تب اس کے اندر آئے گی جب ہم اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے، اسلام اور دین سے محبت کرنے والے ہوں گے، اذان سے محبت کرنے والے ہوں گے، نماز سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدانا حضور کی شریعت سے محبت کر لو، اپنے دین سے اسلام سے جو اصل ہے، مومن کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، جو دین ہے، اپنے اصل کو پہچانو اور اصل سے محبت کرو گے تو تمہارا دنیا میں نام ہوگا، مر جاؤ گے لاکھوں لوگ تمہیں مرنے کے بعد بھی یاد کریں گے کہ فلاں کی شخص آیا تھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، رزق میں برکت نہیں ہوگی۔ تو اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آخری کو یاد، تو اگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوتا تو تجھے در در جانے کی ضرورت نہ پڑتی، ہر ایک سے مانگتے نہ پھرتے، اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوتا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون فرمائی، کیونکہ چند دنوں کے بعد مسجد کا جو اندر والا ماحول ہے
یہاں ٹائر پر پتھر لگے گا انشاءاللہ العزیز، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی کوئی کام ہو، اسی کے لیے جو اندر والا ہار ہے اس کے اندر کافی کام ہونا ہے، اور پتھر لگے گا یا ٹائر لگے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سائڈوں والی دیواریں اس کا بھی کوئی حال ہو تو بڑھ چڑھ کر مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کے مال میں، عزت میں، آبرو میں رب العالمین برکتیں عطا فرمائے، اور جب مسجد کے لیے آواز دی جائے تو اپنے اوپر خوش نصیبی سمجھا کرے کہ یار اللہ نے ہمیں اگر زندگی میں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسجد کے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اگر اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں گے تو یقیناً اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ 1 روپیہ اگر بندہ خرچ کر، میرا آقا نے فرمایا جو اللہ کے گھر بناتا ہے، جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے، رب العالمین اس کے جنت میں گھر اس کے لیے بناتا ہے۔ اگر آج ہم اللہ کے گھر میں تعمیر میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اسی کے دیے ہوئے مال سے اگر خرچ کریں گے تو پھر یہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں بھی لے کر جائے گی، اور جنت میں ہمارے لیے گھر بھی ہوگا۔ اس لیے جب بھی مسجد کے لیے چندے اکٹھا کیا جائے تو بڑھ چڑھ کر تعاون فرمایا کرے۔ اللہ کرے اللہ کریم آپ کے مال میں، عزت میں، آپ کے برکتیں عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، اس کو مشکل سمجھتا ہے کہ اللہ کی بات میں گزر نہیں کرتا جو بے نمازی ہے۔ فرمایا پھر 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر اللہ کی بات میں سجدہ کیا جائے تو پھر در در جانے کی اللہ کہیں نہیں جانے دیتا کسی کو، پھر اپنے در کہیں رکھتا ہے۔ اس لیے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے گی، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی۔ اگر اللہ عقل دے دے تو پھر اس در سے اور کہاں جائے گا؟ یہ در ہی ہے کہ اس در میں جب اللہ اس در میں آ جاتا ہے، جب میرے مصطفیٰ میں آ جاتا ہے تو وہ ہر در سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور آج مسلمان اسلام کا نام نہیں لیتا۔ چھوڑو جی اسلام کون سا، اسلام پر کون چل سکتا ہے، اسلام سے کیڑا بندہ چل سکتا ہے؟ اسلام بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے اور بڑا سخت اسلام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور رحمت للعالمین ہے، اور حضور رحمت والا ہمیں دین دے کر گئے، اور ہمیں ایسا دین دے کر رحمت والا دین حضور ہمیں دے کر جائے پھر ہم اس پر چل نہ سکیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اتنی بات بھی اپنی امت پر رحمت فرمائی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح احادیث بات موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل میں کہ حضور کا دین سخت نہیں ہے، حضور کا دین رحمت والا ہے، حضور کا دین ہی امام کو باپ کا مقام دیتا ہے، حضور کا دین ہی امام کے قدموں میں جنت بتاتا ہے، حضور کا دین ہی بیٹی کو رحمت کہتا ہے، حضور کا دین ہی بیٹے کو نعمت کہتا ہے۔ یہ حضور کا دین ہی ہے جو رحمت والا ہے، حضور کا دین سخت نہیں۔ ادھر دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ارشاد حدیث موجود ہے، فرمایا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لامرتهم ان كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین اتنی رحمت والا ہے، فرمایا کہ میں اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میری امتی پر سخت ہو، فرمایا کہ میں ہر نماز کے لیے وضو کے ساتھ میں مسواک کو بھی واجب قرار دے دیتا، اس لیے نہیں دیا کہ میرا امتی ہر نماز میں مسواک نہیں کر سکتا۔ حضور تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنی امت کے لیے پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں میرا امتی پریشان نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میں امت کی وجہ سے میں نے اپنے امتیوں پر ہر وضو کے ساتھ مسواک کو واجب قرار نہیں دیا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا فرض ہے یا واجب ہے۔ فرمایا اگر میں قرار دے دیتا تو فرمایا میرے آقا نے میرے امتیوں پر یہ پریشانی کا عالم ہوتا، ہر بندہ ہر وضو میں مسواک نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا دین بڑا سخت ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بات بھی نہ کہے
کہ ان پر بوجھ بن جائے، مسواک بھی لازم نہیں کی حضور نے کہ میری امت پر بوجھ نہ بن جائے، پھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ ایک صحابی نے جب حضور نے حج کا خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے حج کی فضیلت کو بیان فرمایا، تو ایک صحابی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، فرمایا تحقیق اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا، فحجوا، تم اللہ کے لیے حج کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے فرمایا فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے اور حج کرو، تو ایک شخص کھڑا ہوا، قال یا رسول اللہ، کیا عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ فسکتا، حضور نے سکوت فرمایا، حتیٰ قالها ثلاثا، حتیٰ کہ اس بندے نے 3 مرتبہ یہی پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے سکوت فرمایا، حضور خاموش رہے۔ فقال، پھر چوتھی مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا، نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے، تو حضور فرماتے ہیں لوجبت، تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری امت پریشان نہ ہو، پھر حضور کے بارے میں، حضور کے دین کے بارے میں بکواس کرتا پھرے، تو یہ کہاں کی ناانصافی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا دین اتنا برکتوں والا دین ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جہاں تو مسلمان کی بیٹی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عورتیں اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، اونچی آواز میں محفل بنا نہیں پڑھ سکتی، حتیٰ کہ صفا مروا جہاں چکر لگائے جاتے ہیں، جو حج اور عمرے کا رکن ہے، واجب ہے، اس کے بغیر صفا مروا کا چکر لگانا حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر، حج کا بھی یہ فرض ہے اور عمرے کے لیے بھی یہ واجب ہے، اس کے بغیر نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا جب تک صفا مروا کا چکر نہ لگایا جائے۔ اور یہاں تو فرمایا گیا کہ جہاں تو لوگ اور عورتیں ٹی ویوں پر بیٹھ کر اسلام کے بارے میں بکواس کرتی ہیں، اسلام بڑا تنگ نظر ہے، کبھی کچھ باتیں کبھی کچھ باتیں، کوئی عورت سے پتہ پوچھے کہ تو وہ ہے کہ جب تو پیدا ہوتی تھی تجھ کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پھر میرے آقا کا دین آیا ہے، حضور کا دین آیا، تمہیں عزت اور مقام مل گیا، حضور کا دین آیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بنتے نکل سیدہ خاتون جنت جب حضور کی بارگاہ میں آتی تو حضور نے پھر کر کے بتایا، حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے پیشانی چومتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹاتے ہیں۔ اس ماں اور بیٹی سے پوچھو اسلام کے بارے میں جو باتیں کرتی ہے، تیری اوقات کیا تھی، تجھے عزت نہیں ملتی تھی، تجھے تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام آیا مجھے عزت مل گئی، مجھے وہ مرتبہ اور مقام مل گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ، جہاں میں آقا نے چند سال وہاں قیام کیا اور وہاں حضور نے پرورش پائی، اور آپ کی رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا حضور کو بچپن میں حضور کو کھلاتی تھی، حضور کو لے کر جیسے بچیاں اپنے بھائیوں کو باہر لے جاتی ہے، باہر جا کر کھلاتی ہے، اگر بیٹی کی یہ مرتبہ، بہن کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے نبوت کا تاج آپ کو عطا فرمایا، پھر آپ پوری کائنات کے نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے ہیں۔ پھر ایک ایسا موقع آیا جو آپ کی حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ، ان کے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں نے، صحابہ نے پکڑ لیا کسی موقع پر، تو وہ جو کہ حضرت شیمہ کے قبیلے کے لوگ تھے، تو صحابہ نے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو پتہ چلا لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں کہ وہاں فدیہ دے کر اپنے
بھائیوں کو چھڑا کے لے جائیں. جب پتہ چلا نا شیما کو کہ وہاں تو میرا پیر ہے جو رسول اللہ ہے، جو اللہ کا نبی ہے، جس کو میں بچپن میں لوریاں دیا کرتی تھی، فرمایا کہ رہنے دو، میں خود اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضور پہچان دیتے کہ یہ وہی میری بہن حلیمہ کی بیٹی شیما ہے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور نے اٹھ کر استقبال کیا. ایک موقع پر ہمیں حلیمہ سعدیہ بھی آئی تھی، جب بوڑھی ہو چکی تھی، ہاتھ پہ ڈنگوری ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور نے اٹھ کر استقبال کیا، اپنی جگہ پر بٹھایا، آپ کی خدمت کی. جب آپ کو رخصت کیا تو آپ کو تحفے تحائف دیے گئے. تو لوگوں نے پوچھا صحابہ کہ یا رسول اللہ یہ مائی کون سی ہے؟ آپ تو رسول اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہے، آپ کے قدم تو جبریل بھی چومتا ہے اور سالس سمجھتا ہے. اس بڑھیا کے لیے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے. اور اسی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیما جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال کیا اور پوچھا کہ بہن کس لیے آئی ہو؟ مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہو جاتا. یہ حضور کا پیار تھا. بہن حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ بھائی اور بہن کا پیار کیسا ہونا چاہیے، ماں کی عصمت کیسی ہونی چاہیے. یہ تو رضائی ماں تھی نا کہ حضور کو دودھ پلایا تھا. وہ رضائی ماں ہوتی ہے وہ جس ماں نے جنا ہو، جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہو، اس ماں کی عصمت کا عالم کیا ہوگا. شیما کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بھائی جو ہے وہ میرے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن شیما تو پیغام بھیج دیتی اپنے نام کے ساتھ تو میں ان کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، خود نہ آتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلوں کے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور بغیر فدیے کے چھوڑ دیا جائے. آپ رخصت ہونے لگی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن شیما رضی اللہ عنہا کو جب رخصت کرنے لگے تو آپ نے چند جوڑے کپڑوں کے بھی دیے، پیسے بھی دیے اور کچھ اونٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کو ودا کیا. اور حضور نے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ ماں کی عصمت یہ ہے اگر بہن دروازے پر آ جائے تو بھائی کے چہرے پر شکن نہیں آنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ حضور کی سنت پوری کرنے کے لیے ان کی خدمت کریں، ان کو تحفے تحائف دے کر خوش کریں. تو یہ ان عورتوں کو سوچنا چاہیے، ان بہن اور بیٹیوں کو سوچنا چاہیے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہے، اسلام کو رنگ نظر کہتی ہے. رسول اللہ کا دین تو رحمت والا ہے، حضور کا دین آیا ہے تو بہن کو مقام ملا ہے، حضور کا دین آیا ہے تو ماں کو مقام ملا ہے، حضور کا دین آیا ہے تو باپ کو شان ملی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ کے بارے میں آقا نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جب تک دروازے سے نہیں نکلو گے جنت میں نہیں جاؤ گے. یہ نہیں کہ ماں کے پیچھے لگے رہو، باپ کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے. باپ ہے تو بندہ دنیا میں آیا ہے نا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا تمہارا باپ راضی ہے تمہارا رب تم سے راضی ہے، اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو تم سے رب بھی ناراض ہے. اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نے ہمیں اتنا پاکیزہ دین دیا ہے، حضور کا دین دیا ہے، ہم اس کی قدر کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت کو صحیح معنی میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.